بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس سے ہم نے قضاء و قدر پر ایمان کے بارے میں بحث شروع کی تھی کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ کائنات کے بارے میں پہلے سے اللہ کے علم اور تقاضۂ حکمت کے عین مطابق ہے، یعنی تقدیر جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے کائنات کے بارے میں، یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق، ازلی اور ابدی علم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے تقاضۂ حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس کی ہم نے کل وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی تھی۔ اس کے بارے میں ہم کل کے درس میں تفصیلی طور پر گفتگو کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی اس بارے میں بھی کہ تقدیر پر ایمان لانے کے مراتب 4 مراتب ہیں، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ علم، پہلا مرتبہ علم ہے، اور علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا اور جس طرح ہوگا، سب کچھ اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے جانتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نوپید نہیں ہے۔ نوپید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا علم اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کو علم کے بعد نسیان لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی نسیان جیسی کمزوری لاحق نہیں ہوتی، تو گویا کہ اللہ رب العزت کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا کتابت، کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہونے والا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ تیسرا مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا مشیت، کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے موافق ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور چوتھا مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا تخلیق، کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق و کل شیء ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ مراتب جو ہم نے 4 ذکر کیے تھے، ان مراتب میں وہ سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف سے ہوتا ہے یا جو کچھ بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا بندوں کے جو افعال و اقوال صادر ہوتے ہیں یا جن کاموں کو وہ ترک کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جو بیان کیا، ہاں تو میں نے یہ عرض کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ تقدیر کا انکار یہ تابعین کے دور سے شروع ہو چکا تھا، جیسا کہ کل مسلم شریف کی روایت میں ہم نے یہ پڑھا تھا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یحییٰ ابن یعمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنا اور یہ عقیدہ اور نظریہ بصرہ کے اندر جس شخص نے شروع کیا اس کا نام تھا معبد الجہنی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول من ابتدعہ بالعراق رجل من اہل البصرہ، عراق کے اندر
اس بدعت کا جس نے آغاز کیا وہ بصرہ کا ایک آدمی تھا جس نام تھا سیسوے، من ابناء المجوس، یہ مجوسی تھا، وتلقاہ عنہ معبد الجہنی، اور اس سے یہ عقیدہ لیا معبد الجہنی نے، وأخذ عن معبد غیلان الدمشقی، اور معبد سے یہ عقیدہ آگے سے لیا یہ غیلان الدمشقی نے۔ تو ہم نے کل یہ روایت جو پڑھی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے میں بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور وہ خرچ کر دے، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، قدریہ جو ہیں یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اب امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ معبد الجہنی نے مجوسیوں سے لیا، سیسوے سے لیا جو مجوسی تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، قدریہ فرقہ ہے، یہ مجوس ھذہ الامہ، یہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مجوسی ان کو کیوں کہا گیا اور مجوسی کون ہیں؟ تو مجوسی ان کو اس لیے کہا گیا کہ مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے دو خالق ہیں، اس کائنات کے دو خالق ہیں، ایک خالق خیر ہے، یعنی ایک خالق خیر کو پیدا کرنے والا ہے، اور ایک خالق شر ہے، اور ایک خالق شر کو پیدا کرنے والا ہے۔ فارسی زبان میں وہ خالق خیر کو کہتے ہیں یزدان، اور جو خالق شر ہے اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اہرمن۔ چونکہ ان کے نزدیک خالق ایک سے زیادہ ہے، مجوسیوں کے نزدیک ایک خالق شر ہے اور ایک خالق خیر ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ تو یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، انسان اپنے افعال کا خالق ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ یہ مجوسیوں سے بھی برے ہیں۔ مجوسیوں نے کہا کہ کائنات کے اندر دو خالق ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کائنات کے اندر ہر انسان اپنے افعال کا خالق ہے، تو بے شمار خالق ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو مجوسی کہا گیا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں کہ انہوں نے صرف دو نہیں بلکہ اور بہت زیادہ ہر شخص کو اپنے افعال کا خالق بنا دیا۔ یہی بات علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کہی ہے، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہونے والا تھا، کہ خلق الخلق وافعالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق کے افعال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خالق و افعال العباد، جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے اسی طرح بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی طرح ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق کے افعال کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے افعال کا بھی خالق ہے، تو یہ بات فطرت کے بھی عین مطابق ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ہمارا ہر عمل، قول اور فعل یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ نظریہ ہمارا کہ ہمارے افعال بھی اقوال بھی اسی طرح مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ لوگ جو قدریہ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے، کہتے ہیں ان اللہ لم یخلق افعال العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا، انما هم الذین خلقوها، بلکہ بندے اپنے اعمال کے خالق ہیں، بندے اپنے اعمال کے خالق ہیں۔
جو قرآن پاک کی واضح نص کے بھی خلاف ہے اور عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے، عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے قدریہ کا جو عقیدہ بیان کیا گیا اس حدیث پاک کے اندر جو کل ہم نے پڑھی تھی کہ قدریہ جو کہتے ہیں ان کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے آ کر بیان کیا کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ شروع کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ اللہ قدرہ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، اور معاملہ جو ہے یہ عنف ہے۔ عنف کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ ان کا یہ نظریہ کہ اعمال جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اعمال انسان خود اپنی مرضی سے ان کو جو چاہتا ہے وہ اعمال وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو جب انسان اپنی مرضی سے وہ اعمال سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو قدریہ کا نظریہ کہ قدریہ ینکرون علم اللہ جل وعلا، قدریہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ لا یعلم الاشیاء الا اذا وقعت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی کام کر لیتا ہے، یعنی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہوتا۔ والامر عنف، اور یہ جو حدیث پاک کے اندر لفظ آئے اور ان کا یہ عقیدہ ہے والامر عنف یعنی مستعنف، کہ یہ کام نئے سرے سے یہ کام سرزد ہوا ہے۔ لم یسبق لہ تقدیر ولا علم، کہ اس سے پہلے نہ اس کی تقدیر لکھی گئی تھی، تقدیر میں لکھا گیا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ وَهَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ، یہ واضح طور پر کفر ہے۔ یہ قدریہ کا اور تقدیر کا انکار کرنے والے جو ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بندے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے پیدا کیا آپ کو اور جو تم عمل کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اور پھر اسی طرح وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَأَجَالَهُمْ، اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے، مقرر کر دیا ہے اپنے بندوں کے رزق بھی اور ان کی اجل بھی، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتا ہے، دنیا میں نہیں آتا، تیسرا 40واں اس پہ گزرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی 4 چیزوں کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دی جائیں۔ یکتب اجلہ ورزقہ، اس کا عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وعملہ، یہ کیسے اعمال کرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وشقی او سعید، یہ بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ سعید ہوگا یا خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے ارزاق اور ان کی عمریں لکھ دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھے یہ بات بتائی کہ انہا لن تموت نفس، کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی حتی تستکمل رزقہا وتستوفی اجلہا، کہ جب تک وہ دنیا میں اپنی مدت مقرر پوری نہیں کر لیتا اور اپنا مکمل رزق کھا نہیں لیتا۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، بحکمت ہی، اپنی حکمت کے مطابق۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے بندے یہ جو بھی اعمال کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کریں گے، ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی
ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. اور فرمایا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کہ جو کچھ بھی کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، تو اس کو ہم نے پیدا کرنے سے پہلے کتاب کے اندر لکھ دیا ہوا ہے. اب یہ سارے جو اعمال ہیں، ان سے یہ بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر مقرر کر دی ہوئی ہے، لکھ دی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے تو حدیث پاک میں یہ جو آتا ہے کہ کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اور اس کے اندر بھی یہ تھا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، کہ ایمان کے ارکان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں، خیرہی و شرہی، اچھی اور بری تقدیر پر، وحلوہی، میٹھی پر، ومرہی، اور تلخ پر، کڑوی پر. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تقدیر اس کے بارے میں کہا گیا کہ فی نفسہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تقدیر لکھی ہے اس میں شر نہیں ہے، اس میں شر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اس کی رحمت اور حکمت کے عین مطابق ہے. لیکن پھر شر کیسے ہے؟ شر ہی کا معنی کیا؟ کہ شر اس کے نتائج میں ہے، شر اس کے نتائج میں ہے. نتائج کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان کی اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے، اور یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو پہلے تو قدریہ، ان کی نفی کی صاحب کتاب نے کہ اس دور میں یہ فرقہ، ان کے نظریات وہ پھیلے ہوئے تھے. اور پھر جبریہ فرقہ جو تھا اس کے بارے میں ہم نے کل کہا تھا کہ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور محض ہے، کہ انسان جو کچھ اس کی قسمت میں لکھ دیا ہوا ہے اس کو لازمی کرنا پڑے گا، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ نظریہ کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کو اختیار نہیں ہے، عقیدے کی کتابوں میں اس کے لیے ایک عبارت لکھی جاتی ہے کہ انسان، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مخیر ہے، مسیر نہیں، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اختیار دیا ہے، انسان کو پیدا کر کے اختیار دیا ہے، اس کو مجبور نہیں بنایا، مجبور نہیں بنایا. اور یہ بات ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار اور قدرت سے نوازا ہے، اور بندہ جو کرتا ہے اس اختیار اور قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس اختیار اور قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس چند دلائل ہیں اس بات پر غور کرنے کے لیے. ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب ازواج کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتیوں کو جاؤ جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تم چاہو. اگر انسان کی مشیت اور ارادہ نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشیت اور ارادے سے نوازا ہے، انسان کی مرضی نہ ہو، انسان کا ارادہ نہ ہو، تو پھر اس کا کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ لوگ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے. تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اتیان کو بندے کی مشیت کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور دوسری آیت میں اعداد یعنی جنگ کے لیے تیاری کو انسان کے ارادے پر موقوف رکھا ہے. تو اگر انسان مجبور ہو تو پھر اس مشیت اور ارادے کا جو یہ کہنے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو کی رہنمائی کی، راستے کی ہدایت دی. اب اس کی مرضی کہ چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے اور چاہے اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن کے رہے، نافرمان بن کے رہے. انسان کو اختیار ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو اوامر اور نواہی کا مکلف ٹھہرایا ہے، کہا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا.
اب بندہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور نماز چھوڑنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے، سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری نہ کرو، بدکاری نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا حکم دیا جن کو کرنا چاہیے، کچھ کاموں سے روکا جن سے انسان کو رکنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس اختیار اور ارادہ نہ ہوتا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ تکلیف ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہ تو پھر انسان کی ہمت سے بڑھ کر یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا، یعنی بندے کو اوامر و نواہی کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر اس کے پاس قدرت اور اختیار نہ ہو تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے کہ انسان پر ایسا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو اس کی ہمت سے باہر ہے، کہ جب اس نے لازمی اس سے وہ کام کہ لازمی یہ کام کرے گا، لازمی یہ کام کرے گا، تو پھر اس کو اس سے روکا کیوں گیا؟ یہ کام نہیں کرے گا پھر اس کو حکم کیوں دیا گیا؟ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کے منافی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن پاک میں سچی خبر آئی ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی جان سے اور اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تیسرے نمبر پر نیکوکار، نیکی کرنے والا شخص، نیک اعمال کرنے والا شخص، اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ برائی کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا شخص، اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ اگر زبردستی اس کو حکم ہے کہ وہ برائی کرے، نیکی کرنے والے کو حکم ہے کہ وہ زبردستی نیکی کرے، یعنی کسی شخص سے جبرن وہ کام کروایا جائے، تو پھر نیکی پر تعریف کرنے کا یا گناہ پر مذمت کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہے کہ انسان بس یہ کام یہی کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو 1 لاکھ اور کئی ہزار انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام مبعوث کیے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے اور برائی سے روکتے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشخبری سناتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، تو ان کی بعثت کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ اگر لکھا ہی گیا ہے کہ اس نے یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ فطری طور پر انسان ہر کام کرتے وقت، مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں، ہم ابھی تھوڑی دیر مجھے پیاس لگے تو میں پانی پیوں تو مجھے اختیار ہے اس کا، ہاں میں اس میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں، یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی ایسا مسلط ہے کہ میں بوتل کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے سزا دے گا۔ میں سونا چاہتا ہوں تو مجھے اختیار ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں گھر سے تو مجھے اختیار ہے، میں کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اختیار ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی مسلط ہوتا تو وہ کوئی کام بھی نہ کر سکتا، تو انسان اپنے آپ کو فطری طور پہ، اب اگر یہ بات نہ ہو تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو پتہ تو ہے نا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے، تو کیا شریعت کے اندر ایسا ہے کہ جب اذان ہو تو ہر ایک کو زبردستی فرشتے پکڑ کر مسجد میں لے کر جائیں اور جو نہیں جاتے ان کو بھی اٹھا کر لے کر جائیں؟ یا کوئی آدمی برائی کی طرف جا رہا ہے، منع کیا گیا کہ برائی نہیں کرنی، لیکن کیا اللہ نے وہاں فرشتے مقرر کیے ہیں کسی سین میں یا ایسے جو برائی کے اڈے کے دروازے پر کہ کسی کو ادھر آنے نہیں دینا؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ اور انسان کو یہ دنیا دارالابتلاء ہے، چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا، اب اس کا جو ارادہ ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کی طرف وہ کام کر لے اور اسی نتیجے کو وہ پالے گا، اسی نتیجے کو وہ پالے گا۔ تو یہ معنی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور قدرت سے نوازا ہے، ارادے سے نوازا ہے، وہ اپنے مرضی کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی مشیت کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور پھر اسی کا وہ انجام پالے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو حجت نہ بنائے۔ مثلا اگر کسی بے نمازی کو ہم کہیں کہ بھئی نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جی میری قسمت میں لکھا ہوتا، تقدیر میں لکھا ہوتا تو میں پڑھ لیتا، میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو وہ نیکی نہیں کرتا تو وہ یہی کہتا ہے جی ہماری قسمت میں نہیں ایسا لکھا، تو یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے، یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ
انسان کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی؟ تو اس کو یہ خبر کس نے دی؟ تو ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن انسان کے علم میں نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس کو بتایا گیا ہے کہ نماز چھوڑو گے تو سزا ملے گی، نماز پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، انعام ملے گا، تو وہ جو سزا والا راستہ جو اختیار کر رہا ہے تو وہ انعام والا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ نماز پڑھ کر انعام والا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ مثلا اگر ہم کسی علاقے کو جانا چاہتے ہیں، یعنی جو مشاہداتی بات ہے، ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے سعودیہ جانا چاہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں راستہ جو ہے، یہ جو دائیں طرف کو جا رہا ہے، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس راستے میں جان کا خطرہ ہے، وہاں بڑے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور وہ بندے کو جان سے مار دیتے ہیں، اور جو دوسرا راستہ ہے وہ بڑا سیف راستہ ہے، وہاں سیکورٹی ہے، وہاں حفاظتی انتظامات ہیں۔ اب یہ آدمی جو سفر کرنے والا ہے، اس کی عقل اور فکر کا تقاضا تو یہی ہے، اور سبھی لوگ، خواہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ وہی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جو راستہ محفوظ راستہ ہے۔ جس راستے میں جانے کے لیے جاتے ہوئے جان کو خطرہ ہے، اس راستے پہ کوئی بھی جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو جب دنیا کے اندر یہ حالت ہے، تو ہمیں جب بتا دیا گیا کہ اگر نماز نہ پڑھو گے، اگر تم شرک کرو گے تو یہ سزا ملے گی، جہنم کی سزا ہے، اور دوسری طرف اگر توحید پر قائم رہو گے اور نماز ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تمہیں جنت ملے گی، تو انسان پھر وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتا؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، اگر ایک آدمی کو کہا جاتا ہے بھی 2 کمپنیوں کے ہاں ملازمت کے آپشن ہیں، ویکینسیز ہیں، ایک کمپنی والے جو ہیں ان کی ڈیوٹی تو ہے 12 گھنٹے، لیکن وہ سیلری دیتے ہیں 250 دینار، دوسری کمپنی جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، لیکن سیلری دیتے ہیں 500 دینار۔ اب ایک عقل مند آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، تو وہ کون سی کمپنی کو اختیار کرے گا؟ جس میں ڈیوٹی کم ہے اور سیلری زیادہ ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم یہ اسی طرح، بیماری ہے تو بیماری کے وقت انسان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے لیکن اس کی فیس زیادہ ہے، اور وہ علاج کرتا ہے، تشخیص بھی صحیح کرتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، فیس تو اس کی کم ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا اس کو کہ وہ دوائی دے گا تو اس دوا کے جو وہ دعا انسان کی مرض کے موافق ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو انسان زیادہ فیس بھرنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے ماہر ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں۔ تو اعمال صالحہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ایسے اعمال کو کیوں نہیں اپناتا؟ تو اس لیے انسان اپنی معصیت اور گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے تقدیر کو حجت نہ بنائے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہے، اور دونوں راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ اپناؤ گے تو تمہیں بھلائی اور نیکی ملے گی، اور یہ راستہ اپناؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اس لیے تقدیر کو حجت بنا کر گناہ کرنا، کہ کوئی گناہ کر کے کہے میری تقدیر میں یہ ایسے لکھا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا، ارادہ دیا تھا، اس نے اپنے ارادے اور اختیار کو غلط استعمال کیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ دوسرے شخص کو بھی اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا، اس نے اپنے ارادہ اور اختیار کو، اپنی عقل اور فہم کو صحیح استعمال کیا اور اس نے نیک اعمال کیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی اپنے بندوں کو 10 آوازیں دی ہیں، اس میں سے یہ آواز بھی، یہ ندا یہ بھی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، تم دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہو، احصیھا لکم، ان کو میں شمار کرتا ہوں، ان اعمال کو میں لکھ رہا ہوں، ثم اوفیکم ایھا، پھر میں ان کا پورے کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے دنیا میں رہ کر اپنے عقل فکر کو، اپنے ارادے اور اختیار کو، اپنی سوچ اور سمجھ کو صحیح طور پر استعمال کیا اور نیک اعمال کیے، اس کو اللہ نے انعام دیا، فلیحمد اللہ،
تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے علاوہ برے اعمال کیے اور اس کو اس کی سزا ملی، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. کہ دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی اگرچہ وقتی طور پر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا جو انجام کار ہے وہ برا ہے، انجام کار وہ برا ہے. تو اس لیے کہا کہ تقدیر یہ ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ، کہ اچھی اور بری تقدیر پر، موافق اور ناموافق یا میٹھی اور کڑوی تقدیر پر ایمان لائیں. تو جو شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادب کا اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے. لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ ہم شر کی نسبت تیری طرف نہیں کرتے، ہم شر کی نسبت تیری طرف نہیں کرتے. کیوں کہ شر انسان کے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر عمل، اور اس کی مثال ایک چھوٹی سی اور سمجھ لیں اور اس کے بعد جو اس موضوع کا اگلا حصہ ہے. دنیا میں ایک مریض ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بخشے. وہ مریض جو ہے کسی مرض کی وجہ سے ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. اگر اس کا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا تو یہ بندہ مر جائے گا، بیماری سارے جسم میں پھیل جائے گی اور یہ بندہ مر جائے گا. اس لیے اس بندے کے ساتھ ہمدردی، اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے تاکہ بیماری پھیلنے سے رک جائے اور اس کی جان بچ جائے. اب دیکھیے یہ ڈاکٹر کا جو فیصلہ ہے، ڈاکٹروں کا جو بورڈ فیصلہ کر رہا ہے، یہ بندے کی مصلحت میں ہے کہ نہیں، بندے کی بھلائی کے لیے ہے کہ نہیں. لیکن اسی فیصلے کو بندہ سمجھ رہا ہے، ڈاکٹروں کو گالیاں دے رہا ہے کہ تم مجھے عیب دار کرنا چاہتے ہو، تم میرا پاؤں کاٹ کے مجھے چلنے سے معذور بنانا چاہتے ہو. تو اب حقیقت میں اس فیصلے کے اندر بندے کے لیے خیر ہے، اس فیصلے میں بندے کے لیے خیر ہے، لیکن بندہ جانتا نہیں ہے. ڈاکٹروں کو پتا ہے، ڈاکٹروں کو پتا ہے، لیکن جس چیز کو وہ سامنے رکھ رہا ہے، جس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ برا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے حقیقت میں برا نہیں ہے، وہ اس کی جان بچانے کے لیے ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت پر مبنی ہے، اور وہ اس کے اندر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ حکمت پر، اس کی رحمت پر اور اس کی کمال شفقت پر مبنی ہے. وہ خیر ہی خیر ہے، وہ خیر ہی خیر ہے. آگے بندہ اس چیز کو اختیار کر کے اپنے لیے اس کو شر کا موجب بنا لے تو یہ آگے بندے کا جو اپنا فعل ہے اور اپنی کارکردگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اختیار دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ چل سکتا ہے، چلنے کا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. اب وہ چل کر مسجد کی طرف جائے تو نیکی کمائے گا، مسجد کی طرف جائے گا تو نیکی کمائے گا. اگر وہ چل کر برائی کی طرف جائے تو گناہ کمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ اب وہ نیکی کی طرف چلے گا تو اس کے پاؤں کام کریں گے، وہ چل سکیں گے. اگر وہ برائی کی طرف جانا جائے گا تو پاؤں اس کے کام کرنا چھوڑ دیں گے. ایسے نہیں ہے. یہی معنی ہے ارادہ اور اختیار کا. اس کے بعد ارادہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ارادہ کونیہ، ارادہ کونیہ، یہ ارادہ مشیت کے معنی میں ہے، یہ ارادہ مشیت کے معنی میں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کا وقوع لازمی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ اس ارادے کے نتیجے میں جو عمل سرزد ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو. دوسرا ارادہ ہے ارادہ شرعیہ. یہ ارادہ محبت کے معنی میں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ارادہ جو ہے لازمی نہیں کہ یہ واقع ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، لیکن لازمی نہیں کہ سارے بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. لیکن اس میں جو چیز اللہ کو مقصود ہے وہ چیز اللہ کو محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال صالحہ کرنا. اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں حدیث جبریل کا ذکر کرتے ہوئے کہ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا مل ایمان. اس کا بھی انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا، یعنی پوری حدیث جو ہے پہلے سے ذکر نہیں کی بلکہ یہاں سے اس کو شروع کیا. مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو یہ اس لیے کہ اس دور کے اندر یہ بحث بھی بڑی چل رہی تھی کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، اور کیا ایمان اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس لیے صاحب کتاب نے
اس کو اختیار کیا، اس حدیث میں سے اس حصے کو اختیار کیا کہ جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو ایمان جو ہے اس کی جو لغوی تعریف ہے وہ ہے تصدیق. ایمان کی لغوی تعریف جو ہے یہ ہے تصدیق، اور ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونا. گویا کہ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور ساتھ اعمال صالحہ یہ ایمان کا حصہ ہیں. ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. کچھ لوگ اس دور کے اندر ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایمان کا معنی صرف تصدیق ہے. ایمان کا معنی صرف تصدیق ہے. تصدیق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور تو دل کے اندر اس بات کو ماننا، یہ جو تعریف ایمان کی ہے کہ صرف دل سے تصدیق کرنا، تو یہ چیز اس طرح کا ایمان تو یہ ابلیس بھی دل سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. دوسرا، زبان سے اقرار کرنا، اگر دل سے تصدیق نہ ہو، صرف زبان سے اقرار ہو، تو ایسا ایمان تو منافق بھی لاتے تھے. منافق بھی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کر آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. تو زبان سے صرف اقرار کرنا اور دل سے نہ ماننا یہ نفاق ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا نظریہ اس دور میں یہ تھا کہ ایمان وہ صرف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، تو یہ ایمان ہے. تو وہ اس کے ساتھ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ میرا ایمان، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور جبریل امین سب کا ایمان برابر ہے، سب کا ایمان برابر ہے. کیوں؟ کہ وہ یہ نظریہ رکھنے والے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے. تو یہ فرقیہ مرجئہ تھا، یہ فرقیہ مرجئہ فرقے کا عقیدہ تھا. تو وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کرنا. ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا، اس بات کا واضح طور پر تذکرہ کیا کہ مومن وہ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور بھی بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. تو یہ اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ ایمان کی حقیقت بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان کیا ہے. ایمان نہ صرف دل سے تصدیق کا نام ہے، نہ صرف زبان سے اقرار کا نام ہے، اور نہ صرف اقرار اور تصدیق کا نام ہے، بلکہ ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح یا عمل بالارکان، اور ساتھ کہ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے. اس کے بعد ایمان کے ارکان کا ذکر کیا کہ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ آپ اس بات پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے مبعوث کردہ رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں. تو جب آپ نے یہ بیان کیا تو قال جبریل، تو جبریل امین نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اچھی تقدیر پر اور بری پر، و حلوہ و مرہ، اور میٹھی پر اور کڑوی پر،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ نے جو وطروں کی دعا حضرت حسن اپنے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سکھائی تو اس میں یہ بھی تھا وقنی شر ما قضیت، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ تو جو فیصلہ کیا اس فیصلے کی اس قضا کی شر سے مجھے محفوظ فرما، اس قضا کی شر سے مجھے محفوظ فرما. تو یہ خود یعنی قضا فی نفس ہی قضا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کا جو نتائج ہیں کہ اس کے نتائج میں جو کوئی شر اور برائی ہے اس سے مجھے محفوظ فرما. اس طرح یہ آج کا یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ تقدیر کے بارے میں، ایمان لانے کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. جو کچھ کائنات میں ہوا ہے، ہو رہا ہے، آگے ہوگا، جس طرح ہوگا، اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اختیار اور ارادے سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کیسے اعمال کرے گا. اب یہاں پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کون کیسے اعمال کرے گا، تو یہ بات بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو عقل اور فہم کے مطابق نہ ہو. ہمارا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک باپ، اس کے 2 یا 3 بیٹے ہیں، وہ ان کو اسکول بھیجتا ہے تو ایک بیٹا جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، سیدھا محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا بھی باپ کو پتہ ہے. دوسرا جو ہے وہ راستے سے واپس آ جاتا ہے. تو باپ وہ جب ان کو بھیجتا ہے تو وہ اس بچے کو دیتا ہے کوئی لیٹر وغیرہ کہ اپنے ٹیچر کو جا کر دینا جس کے بارے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جائے گا. دوسرے کے بارے میں حالانکہ باپ کا جو علم ہے علم یقینی نہیں ہے، اس کے بارے میں باپ کو غالب ظن ہے کہ یہ واپس آ جائے گا، اس لیے میرا کام کرنا ہی نہیں. تو جب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں ان کو بھیج تو رہا ہوں لیکن یہ میرا بچہ یہ صحیح کام کرے گا اور یہ جو ہے نا یہ گڑبڑ کرے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں، تو ہم اس سے ججمنٹ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو عالم ما کانا و ما یکون، ہر چیز کا عالم ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کون بندہ کیا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے رکھے ہیں. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی طرف سے پہلے دریچہ کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو آج اس قبر کے فتنے میں ناکام ہو جاتا یا تو دنیا میں ایمان قبول نہ کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے تجھے بچا لیا. پھر وہ دریچہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، پھر جنت کی طرف سے دریچہ کھول دیا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے کہ تو نیک اعمال کر کے آیا. تو گویا کہ اعمال کے جو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کس ٹھکانے میں جائے گا، اس لیے تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں. کل جس طرح ہم نے وہ روایت ذکر کی تھی، یہ اللہ کا راز ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تقدیر کا معاملہ آئے تو جتنا آپ کو معلومات قرآن و حدیث سے ملتی ہیں اس پر ایمان اور یقین رکھو. اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب تقدیر لکھ دی جا چکی ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے تو ففیم العمل، تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اعملوا، بھئی آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر، اس کی رحمت پر، اس پر حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے. یہی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.